اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی۔ ایک بزرگ ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت کرنے لگی، گویا ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آ گئی ہو، اور وہ بوسیدہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی اس خوفناک وادی میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، اور وہ بزرگ کون تھے کہ جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل اور موت کی اس وادی کے قرآنی واقعہ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزیکائن تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے قرآن پاک میں موجود ذوالکفل نام کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثیت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بعثیت کا زمانہ جب قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ علیہ السلام کو بوڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جن میں سے کچھ کا تفصیل سے اور کچھ کا مختصراً ذکر ہوا ہے، لہذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کے ذکر اقوال اور حدیث میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو اس وقت قوم بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد اور کینہ معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اور اپنی قوم کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ ان تمام تر نصیحتوں اور تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے، لہذا آپ علیہ السلام نے ان کو اوپر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ علیہ السلام سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، جس سے یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی یہ تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا کہ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جن کو کر کے تم گنہگار ہوتے ہو، ان برے کاموں اور بدکاریوں کو خود سے جدا کر دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح کو پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آخرکار ایک رات میں بنی اسرائیل کے یہ لوگ شہر سے بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک اور خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے بنی اسرائیل کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں قائم پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ اس فرشتے نے ایک پہاڑ کے پیچھے سے چیخ مار کر کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بیناک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ اسی وقت مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی ان کے کفن و دفن کا سامان نہ کر سکا۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے آسمان میں اور کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں سڑنے لگی اور پورے جنگل
جنگل اور اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر ان لاشوں کے چاروں طرف دیوار اٹھا لی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دکھ بھرے انداز میں دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری ساری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری آمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے دکھ بھرے انداز میں رب سے دعا فرما رہے تھے کہ ایک دم آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، بے شک تم ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اللہ تم سے فرماتا ہے کہ ہڈیوں تم سب اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے کی شکل میں بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حزقیل، ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اللہ کے حکم سے تم گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان مردوں سے کہہ دو کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے تو 70,000 مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر دوبارہ اپنے شہروں میں آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مقررہ مدت تک زندہ رہے، لیکن ان پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل اور موت کی اس وادی کے واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ موت ایک وقت متعین ہے، اس میں لمحوں کی بھی کم و زیادتی ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت و حیا تقدیر الہی کتاب ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر تمہیں موت جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ یہ قصہ ہمیں اللہ کی قدرت، رحمت اور شکر گزاری کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔